دوستو ایسی 5 طرح کی عورتیں ہوتی ہیں جن پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور بعد میں ان کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں۔ میرے دوستو جنات کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک اس طرح کا ہوتا ہے جو کسی انسان کے شریر پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اسے ہمارے سماج میں عاشق جن کہا جاتا ہے۔ یہ جنات جادو کے ذریعے بھی حاوی ہو سکتے ہیں یا بنا کسی جادو کے خود ہی انسانوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ جنات کے شکار ہونے والوں میں سے 90% عورتیں ہوتی ہیں۔ دوستو آج کل ایسی بہت سی باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ جنات عورتوں اور مردوں پر عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ وہی سب کرتے ہیں جو عام طور پر انسان محبت میں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جنات میں بھی مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے ہوتے ہیں جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنات میں بھی یہ سبھی قسم پائے جاتے ہیں۔ کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس انسان پر جن کا اثر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر بار جب ایسی نشانیاں دکھیں تو جن کا ہی اثر ہو۔ کئی بار یہ کسی مانسک بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ جنات کا وجود ہوتا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ میرے دوستو ایک اور بات یہ سننے کو ملتی ہے کہ عورتوں پر جنات کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کیا ایسا اس لیے ہے کیونکہ عورتوں کا عقیدہ، وشواس کمزور ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں کم پڑھی لکھی اور کم سمجھ رکھنے والی ہوتی ہیں، اس لیے وہ جو باتیں سنتی ہیں ان پر جلدی یقین کر لیتی ہیں اور پھر ان باتوں کو اپنے دماغ پر بٹھا لیتی ہیں۔ ایک اور وجہ یہ بتایا جاتا ہے کہ عورتیں وہم پر جلدی یقین کر لیتی ہیں۔ مردوں کے مقابلے عورتوں میں وہم پرستی زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ کمزور دل اور ڈرپوک ہوتی ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ جو عورتیں اپنے بالوں کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال نہیں کرتی اور پردہ نہیں کرتی، انہیں جنات زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ ویسے تو جنات کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک طرح کے جن ہوتے ہیں جو انسانوں کے شریر پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی جنات جادو کے ذریعے بھی انسانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، پردہ نہیں کرتے، گانے باجے سنتے ہیں، دعائیں نہیں پڑھتے اور اکثر بنا کپڑوں کے یا آدھے کپڑوں میں رہتے ہیں، یا پھر چھت پر کھلے بالوں کے ساتھ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے جنات انسانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب جنات جادو کے ذریعے حاوی ہوتے ہیں، یعنی کسی جادوگر نے آپ پر جن بھیجے ہیں، تو اس کا مقصد اکثر شادی میں رکاوٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ جن عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، اور عورتیں اکثر سپنوں میں خود کو زنا کرتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ کبھی وہ اپنے باپ، بھائی، بیٹوں یا رشتہ داروں کی شکل میں دیکھتی ہیں، یا کبھی اپنے شوہر کی شکل میں، اور کبھی کبھی کسی اجنبی کو بھی دیکھتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے شریر پر نیلے رنگ کے نشان پڑ جاتے ہیں، خاص کر گھٹنوں کے اوپر والے حصوں پر۔ کبھی شریر پر ناخن کے نشان بھی دکھتے ہیں۔ کچھ عورتوں کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی انہیں چھو رہا ہے۔ کچھ کو دن یا رات میں لیٹتے وقت محسوس ہوتا ہے کہ کوئی انہیں پکڑ رہا ہے اور وہ خود کو چھڑا نہیں پاتی۔ یہ سب عاشق جن کے اثر ہوتے ہیں جو اس طرح عورتوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے بیچ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہونا، بیوی کا اپنے شوہر سے نفرت کرنا، اس کا چھونا پسند نہ کرنا، بچوں کا بھی چھونا اچھا نہ لگنا، اور شوہر کو بیوی کی شکل عجیب لگنا بھی جنات کے اثر کی نشانیاں مانی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور نشانیاں اور وجہ بتائے جاتے ہیں۔ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ جنات تب کسی عورت یا مرد کے شریر پر قبضہ جماتے ہیں جب وہ بنا کپڑوں کے آئینے کے سامنے اپنے شریر کو دیکھتے ہیں، یا باتھ روم میں بنا دعا پڑھے بیٹھے رہتے ہیں، خاص کر جب لوگ زیادہ تر اکیلے رہتے ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر رونا بھی جنات کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ جب لڑکیاں اپنے گھنے اور کھلے بال رکھتی ہیں تو جنات ان پر عاشق ہو جاتے ہیں اور ان کے شریر پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ دوستو اب ہم آپ کو کچھ ایسے طریقے بتانے جا رہے ہیں جن پر عمل کرنے سے ہم خود کو جنات سے بچا سکتے ہیں۔ میرے دوستو جب آپ کپڑے پہنیں تو بسم اللہ پڑھ کر اس کو پہنیں تاکہ جنات آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھ سکیں۔ جب آپ بستر پر جائیں تو ہمیشہ دائیں پہلو پر لیٹیں
اور سونے سے پہلے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگیں اور بسم اللہ پڑھ کر ہم بستری کریں، اور رات کے بیچ حصے میں تیز آواز میں بات نہ کریں۔ ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور یوں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی چیز پھینکنے سے پہلے یا اونچی جگہ سے کودنے سے پہلے اللہ کا نام ضرور لیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی جن ہو اور آپ اسے پریشان کر دیں۔ اس سے جن ناراض ہو کر بدلہ لینے کی کوشش کر سکتا ہے۔ باتھ روم، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ہمیشہ دعا پڑھیں، جو کہ مسنون دعا ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ دوستو، باتھ روم جنات کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ ہوتی ہے، اس لیے ادھکتر جنات وہاں سے انسانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اور آئینے میں کبھی بھی خود کو بنا کپڑوں کے نہ دیکھیں، کیونکہ ایسا کرنے سے جن آپ سے تعلق بنانے کی کوشش کر سکتا ہے اور آپ پر قبضہ کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ جنات سے جڑی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر بار جنات کی وجہ سے ہی ہوں۔ 95% عورتیں جو سوچتی ہیں کہ ان پر جن کا اثر ہے، ان میں نہ تو جادو ہوتا ہے اور نہ ہی جنات کا اثر، بلکہ وہ اکثر کسی وہم یا مانسک بیماری سے پیڑت ہو سکتی ہیں، یا پھر ہسٹیریا نام کی بیماری کا بھی شکار ہو سکتی ہیں۔ خاص کر بغیر شادی شدہ لڑکیوں میں ہسٹیریا زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جنات کے اثر اور ہسٹیریا کی زیادہ تر نشانیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کسی پرانے گھر میں جا رہے ہیں جو بہت وقت سے بند پڑا ہو اور آپ سے پہلے وہاں کوئی نہیں گیا ہو، چاہے آپ نے وہ گھر خریدا ہو یا کسی اور وجہ سے وہاں جانا چاہتے ہوں، تو گھر میں گھسنے سے پہلے کچھ باتیں دھیان میں رکھیں۔ سب سے پہلے دروازہ کھولنے سے پہلے 3 بار دستک دیں، یا پھر دروازہ کھول کر بسم اللہ کہیں اور دایاں پاؤں پہلے رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں جنات نے بسیرا بنا لیا ہو اور ان کے بچے وہاں رہ رہے ہوں۔ اگر آپ سیدھے اندر چلے جاتے ہیں تو آپ انہیں پریشان کر سکتے ہیں اور پھر وہ آپ سے بدلہ لینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بات سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ان میں بھی مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں کی زندگی ہوتی ہے، جیسے انسانوں کے بازار ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات کی بھی زندگی ہوتی ہے اور ان کے بھی بازار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ان کو چھپا رکھا ہے۔ لیکن جنات بھی شادی بیاہ کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادیوں پر ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے، گانا باجا ہوتا ہے اور ناچ گانا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادیوں پر ڈھول بجاتے ہیں۔ اور جس طرح انسانوں کے اندر ایمان والے بھی ہیں اور غیر ایمان والے بھی، ویسے ہی جنات میں بھی ایمان والے بھی ہیں اور غیر ایمان والے بھی۔ اور جنات کی شادیوں میں بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھے میں بھی بہت زیادہ مٹھائیاں شامل ہوتی ہیں۔ جنات کو مٹھائیاں بے حد پسند ہوتی ہیں اور جنات کو خوشبو بھی بے حد پسند ہوتی ہے۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانوں سے بے حد لذیذ ہوتا ہے۔ اور تو اور جس طرح انسانوں کی شادی میں بڑے بڑے افسران کو دعوت دی جاتی ہے، اسی طرح جنات بھی دیگر جنات کے قبائل کے سرداروں کو اپنی شادیوں میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور جنات میں بھی رونا دھونا اور خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذبات اور احساسات پائے جاتے ہیں۔ اور جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورہ جسے سورہ جن کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور مسجد جن مسجد حرام کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا تھا۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کے شمال میں 3 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا تھا۔
मेरे दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी 5 औरतें हैं जिन पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। नंबर 1, छत पर खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर तक बैठने वाली औरत। नंबर 2, बेपर्दगी करने वाली औरत। नंबर 3, गाने बाजे सुनने वाली औरत। नंबर 4, खुशबू लगाने वाली औरत। नंबर 5, ज़्यादातर बरहना हालत में रहने वाली औरत। बहरहाल मेरे दोस्तों, जिन्नात का वजूद बरहक है और जिन्नात इंसान को कुछ हालात में तंग भी करते हैं और इन पर कब्ज़ा भी कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। और जिन्नात से हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी बताएं, और जिन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतों का एहतमाम ज़रूर करें। ये बहुत ही मुजर्रब अमल है, लिहाजा आप इनका एहतमाम सुबह शाम ज़रूर करें। दोस्तों, जिस तरह इंसान अलग अलग नस्लों और कौमों में बटे हुए हैं, वैसे ही जिन्नात भी कई किस्म के होते हैं। नंबर 1, हातिस। ये जिन अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालने में माहिर होते हैं, जैसे जानवरों या इंसानों की आवाज़ें, और लोगों को डराते हैं। नंबर 2, गोल। ये जिन कब्रिस्तानों के आसपास रहते हैं और इंसानों की हड्डियां और गोश्त खाते हैं। ये रात में बाहर आते हैं और मुसाफिरों को भटकाते हैं। नंबर 3, सालत। ये औरतों की शक्ल बदलकर इंसानों को गुमराह करते हैं, इनसे ताल्लुक़ भी बनाते हैं और कभी कभी इंसानों से शादी भी कर लेते हैं। नंबर 4, नस। ये जिन्नात और इंसानों के मिलाप से पैदा होते हैं। ये एक पैर पर चलते हैं और बहुत तेज़ होते हैं। नंबर 5, हिन। ये जिन्नात आग से बने होते हैं, कुछ मुसलमान और कुछ गैर मुस्लिम होते हैं। नंबर 6, मारिद। ये घमंडी और बदमाश जिन्नात होते हैं जो बहुत लंबी उम्र वाले होते हैं। नंबर 7, करीन। हर इंसान का एक करीन होता है जो उसकी आदतों और कामों पर नज़र रखता है। नंबर 8, इफ़रीत। ये ताकतवर और शैतान जिन होते हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में काम किया। नंबर 9, जान। ये जिन्नात की सबसे पुरानी नस्ल है जो आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर रहते थे। नंबर 10, शयातीन। इब्लीस का गिरोह जो इंसानों को गुमराह करता है और नेक रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है। अगर इस जानकारी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिन्नात के सर से महफूज रखे और हमें अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।